अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, आप कैसे हैं? तो मैं आज जुमातुल मुबारक है, मैं सुबह उठी हूँ, अपना नमाज़ पढ़ी है, पहले तहज्जुद पढ़ी, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर दुआए गंजल अर्श पढ़ती हूँ मैं जुमे वाले दिन, इसलिए कि दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा कोई वसीला बना दे। तो ये सिर्फ़ आज जो मैंने दुआए गंजल अर्श पढ़ी तो सिर्फ़ इसलिए पढ़ी कि अल्लाह के मेरे चैनल को वो जो क्या होता है वो कोई सब्सक्राइब करे और फिर वो जल्दी जल्दी तरक्की करूँ। मेरे पास पैसे आए, मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक है। तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी जिन बच्चों के लिए मैंने सब कुछ किया ना, तो फिर बस इतना वो मेरा नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि मेरा ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कोई अल्लाह रहम करे, कोई ऐसे तो नहीं कि मैं कोई नशा करती हूँ या कुछ करती हूँ, लेकिन जब वो अपना सब अपनी 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 लाइफ में मगन है, किसी को इतना मेरा फ़िक्र नहीं है। तो मैं नाज़रीन आपको ये बता रही थी कि मैंने ऐसे फिर दूसरा फ्रॉड किया, ठीक है, और वहाँ से फिर मैं चली गई। जब वहाँ ये तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ ना जैसे बड़ा जल्दी जल्दी फर सुना दी, लेकिन इसमें बहुत सी मुश्किलें होती हैं, बहुत सा। जब मैं बीमार थी मुझे बहुत तकलीफ़ थी, मैं बहुत रोली, बच्चे बहुत रोले। ये सब कुछ एक एक बात मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती क्या मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, अपने घरों में हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनकी जो बात होती है वो मैं दबा देती हूँ। लेकिन मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ, मैं किसी की नहीं सुना रही, लेकिन मैं हल्का सा बताती हूँ कि ये मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे अजीज़ों ने, मेरे माशाल्लाह बहन भाइयों ने मेरी हेल्प नहीं की, इसलिए मैंने ये रास्ता चूज़ किया। मेरा कोई शौक़ नहीं था, मैं कोई पैदाइशी मुजरम नहीं हूँ, समझ आई। हालात ही इंसान को, कोई माँ के पेट से कोई काम सीख के नहीं आता, जो भी आते हैं ना, जो भी होता है वो हालात सिखाते हैं बंदे को। मैं तो एक सीधी सादी लड़की थी, मुझे तो जब मेरी दूसरी शादी हुई वो लोग कहते साड़ी पहन, तो मुझे साड़ी पहनने नहीं आती थी। वो कहते थे मेरे बाल बॉय कट, उन्होंने मेरे पीछे से चुटिया काट दी, तो मैं रोती रही कितने दिन, तो फिर उन्होंने वो सेट करवा दिए। यानी कि मसल के जुल्म तो इतने हुए हैं कि कहानी में बताना, बयान करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो मैं शुगर की पेशेंट हूँ, फिर मैं ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, फिर मेरे जोड़ों में दर्द है, तो मुझे मेरी याददाश्त पे मेरे शुगर ने अटैक किया हुआ है। लेकिन बस मैं किसी से पता चला कि ऐसे करने से आप ये काम छोड़ दें, ये जो कर रही थी आपको बताया बार बार। मैं आज जुमे का दिन पड़ा है तो जेब नहीं देता, मैं भी मेरे सीने में भी दिल है। कोई मुझे इस नाम से पुकारे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चोर को चोर कहेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो मेरे हालात थे, मेरी मजबूरी थी, तो मैंने वो सब इसलिए किया, बच्चों के लिए किया, लेकिन मज़ा नहीं आया, ठीक है। करके बच्चों के लिए मज़ा नहीं आया कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये मेरा सहारा बनेंगे, वो चीज़ मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने चैनल को किया। तो मैं आपको ये बताती हूँ। तो फिर उसके बाद अपना मैंने जब बच्ची को ड्रामे के लिए, जब बच्ची गई तो उससे पहले भाई के घर गई थी। मैंने कहा ये शरीफ लोग हैं, खैरतमंद हैं, जाके उनको बता के आओ मैं ड्रामे में जा रही हूँ, ठीक है, तो शायद तुम्हारा रिश्ता उनके साथ हुआ तो उनको कोई शर्म आ जाए। लेकिन उन्होंने ये तो शर्म उतार दी थी, उन्हें तो कोई एहसास नहीं था। हम कुछ भी करते, हम कहीं से भी खाते, बस उनके दरवाजे पे ना जाते पैसे मांगने। इसलिए मैंने फिर अपना हौसले मजबूत किए, और है तो गलत ही रास्ता, लेकिन मैं एतराफ़ करती हूँ कि ये गलत रास्ता है। मैंने फिर माशाल्लाह से उस भाई ने, जिसने कहा था कि हमारे घर 5,000 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, बच्ची को ऐसे ही लुटा दिया। मैंने फ़ैसला कर लिया कि एक दिन 5,000 का तो 5 लाख लूँगी, ठीक है, मैंने वो सोच लिया। वहाँ से हम निकले, घर की चीज़ें ली, घर में तो कुछ भी नहीं था, बर्तन ही थे, तो एक कारपेट रह गया था। फिर मैंने ऐसा टीवी बच्चों को लेके दिया कि जिसके अंदर ही वीसीआर था, वो मैंने लेके दिया, बेड लेके दिया, सब कुछ ले दिया, कपड़े भी ले दिए, और बच्चों को कह दिया अब तुमने ये दरवाजे के बाहर नहीं जाना। बस फिर जिस दिन लास्ट मेरी भाभी ने मुझे, बड़ी भाभी है, लेना तो नहीं चाहिए नाम, तो मेरा बड़ा भाई अब फौत हो गया, अल्लाह से जन्नत नसीब करे, तकरीबन 1 माह हो गया है, ठीक है। तो लास्ट जब उन्होंने कहा ना कि
آپ ادھر ہمارے گھر بار بار پیسوں کے لیے نہیں آنا۔ تو میں پیچھے کھڑی تھی، اس وقت میری طبیعت خراب تھی، تو میری بیٹی نے پیسے مانگے، تو میں نے کہہ دیا کہ یہ جو بھائی بھابھی کے پیچھے لگ رہے نا، اللہ کرے اس کے قابل ہی نہ رہے، یا بھابھی کے قابل ہی نہ رہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ کے ہم لوگ آ گئے، ہم اپنی دنیا میں مگن۔ ایک گلی محلے کا ایک لڑکا تھا، وہ مجھے کہتا تھا کوئی آپ کو ضرورت ہو کسی کام کی تو میں یہ کام کرتا ہوں، آپ نے یہ میرا نمبر رکھنا ہے۔ موبائل شبائل تو ہوتا نہیں تھا میرے پاس، تو میں نے پھر کسی طرح پی سی او پہ جا کے اس سے کال کی، جب میں نے وہ گھر چینج کر لیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو جی آپ نے باجی مارا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ کے محلے دار ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہوا، آپ نے بس یہ پستول تو یہ چیزیں جو ہے نا ہماری اس جگہ پہ پہنچا کے آنی ہے، ہم آپ کو 10,000 دیں گے، ایسے کبھی 50,000 کبھی 20,000۔ میں ان لوگوں کے ساتھ، تیسرا کام میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا، میں ان کی چیزیں پہ وہ کیا کرتے تھے، وہ چور نہیں تھے، وہ چور تھے لیکن وہ جس مل میں کام کرتے تھے نا اس کے پرزے سنی، یہ وہ پلاس، یہ وہ ہوتا تھا ان کے پاس، تو وہ کہتے تھے ادھر رکھاؤ لینوں کے پاس۔ تو میں نے تو پھر میں تو بن گئی میڈم، میں نے پہن لیا کوٹ بڑا سا، اس میں ڈالے وہ، اوپر لی ٹوپی، میں نے تو اپنا حلیہ ہی چینج کر دیا، کیونکہ سیدھی سادھی تھی تو کوئی بھی پیسے نہیں دیتا تھا، تو میں بن گئی گنڈی تھوڑی سی۔ میں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں، بیچ میں میرے تو جان نکلے کہ یہ میں کر کیا رہی ہوں، میں ادھر پہنچایا ہوں وہ پیسے دے، بس تقریباً 2 مہینے ہی ان کے ساتھ کام کیا میں نے، 2 مہینے ان کے ساتھ کام کیا تو ایک بندہ مجھے ملا انہی کا جاننے والا، وہ کہنے لگا یہ تو تمہیں پیسے ہی نہیں صحیح دیتے، میرے ساتھ کام کرو، اگر کہیں کچھ بھی کرنا۔ میں نے کہا کرنا تو ہے ایک کسی کے ساتھ جن کی وجہ سے میں یہ راستے پہ چلی ہوں، کرنا تو میں نے ہے، پہلے میرا یہ کام کرو، اس میں سے بھلے آدھے تمہارے آدھے میرے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ اتنی دیر میں تھوڑی سپیڈ میں چلی گئی ہوں، اتنی دیر میں 1 سال اپنے بہن بھائیوں سے کسی سے بھی نہ ملی، اور اپنے بچے اسی طرح پالتی رہی، جیسے ادھر سے پیسے لیے ادھر سے پیسے لیے۔ کبھی حافظ صاحب نے تو میرے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا، جیسے بھول ہی گیا ہو، جب بھی کبھی فون کرو تم ایسی ہو تم ایسی ہو تم، جو ہوں نہیں نا وہ کہہ رہا تھا، وہ اگر میں ہوتی نا تو وہ کہہ دیتا تو میں تو مان جاتی۔ تو بس پھر حالات نے اس طرح کیا کہ ہم چلتے گئے 1 سال بیت گیا۔ 1 سال کے بعد میں گارڈن چڑیا گھر کراچی میں تھی، تو میرا 2 ہی میرے بھائی، میرا بھائی ملا چھوٹا، مجھے کہنے لگا کدھر؟ میں نے کہا میں ادھر، تم کدھر؟ بڑے اچھے طریقے سے ملا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے تو سنا ہے اپنی بیٹی کی، میری بیٹی کو چھڑوا کے اس کی منگنی کر لی ہے، کہتا ہے نہیں میرے تو حالات بہت خراب ہیں اور جلدی آؤ ادھر میری بات سنو، بیٹھو، مجھے کھلایا پلایا، بڑی عزت دی، کیونکہ پیسہ جو ہوتا ہے نا، پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، بھوک تو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ شرافت اور اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، پیسے کو اہمیت دیتے ہیں کہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے کہنے لگا وہ بھائی ہے نا، اس نے ایک دن مجھے ننگا ہو کر دکھایا، اس کی تو پیشاب والی ساری جگہ ہی سکڑ گئی ہے، تو نہ چل کسی طرح اس کو ٹھیک کر دے۔ میں نے کون سا خراب کیا تھا، میں کون سی اتنی حاجت تھی مکے کی، بس دل دکھا ہوا تھا، بچے گھر میں بھوکے تھے، میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ اللہ بھابھی کے قابل ہی نہ رہے تو، ٹھیک ہے، یہ مجھے پیسے نہیں دے رہا۔ تو بات ایسے، میں یہ نہیں ہوں کہ میں بہت ایسے ہوں، لیکن جب انسان سیدھا سادہ ہوتا ہے نا تو وہ غلط راستوں پہ چلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں میں نہ تو اتنی پڑھی تھی نہ کچھ تھا، پھر جب میں نے تہیہ کر لیا تو پھر گھر میں ہی روزی آتی تھی، میں کبھی باہر نہیں جاتی تھی، گھر میں ہی وہ عورت آئی تھی برتنوں والی جس نے وہ سیمپل بنوایا، 2 لاکھ روپیہ دیا، پھر یہ لڑکے بھی گھر پہ ہی آئے، پھر وہ بندہ بھی ان لڑکوں کے ساتھ گھر میں ہی آیا، کیا کرنا، میں نے کہا کروں گی، میں نے ضرور کرنا۔ پھر میری امی مجھے ملی 1 سال کے بعد، تو کہنے لگی دیکھا تو میرے حالات تو صحیح تھے، میں تو بڑی میڈم بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ تو مجھے پہچان نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے پتہ نہیں، کپڑے ہی بندے کے ایسے ہوتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا کا پیسہ اندر سے، چاہے جو میں آئی چلائی کر رہی تھی، اللہ کا شکر ہے عزت کے دائرے میں پیسے میں لے لیتی تھی، مجھے خود ہی باتیں آ گئی، ساری باتیں مجھے خود ہی آ گئی تھی پیسے لینے والی، سمجھ آئی۔ میں نے دیکھا جھوٹی کہانی سناؤ نا، جھوٹی کہانی سناؤ تو لوگ پیسے دیتے ہیں، سچ بولو تو لوگ پیسے ہی نہیں دیتے۔ تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی پھر میں نے بھائی کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس سے 5 لاکھ روپے لیے، یہ میرا تھا 4تھا کام۔
اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، آج جمعہ پڑھوں گی، میرے لیے دعا کریں اور مجھے سبسکرائب کریں، اور مجھے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مجھے لائک کریں، مجھے شیئر کریں، تو تاکہ میرے جلدی جلدی ویوز بڑھیں، اور پھر وہ کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کریں گے تو پھر بھی میرے لیے اچھا ہوگا۔ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ وہ میں نے وہ کام کرنا نہیں، مجھے کوئی 10 ارب بھی دے گا نا، میں نے نہیں کرنا، میں نے یہ کرنا ہے، اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو میں یہی کروں گی، ٹھیک ہے؟ یہ عزت کے دائرے میں گھر رہوں گی، اور باقی کا ایک میرا چھوٹا بچہ ہے اس کو پالوں گی، باقی کے تو سب اڑ پھڑ گئے۔ اللہ حافظ۔